السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک سوال آیا کہ قاری صاحب اسیب کو، جادو کو، جن کو، ان تینوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کریں، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور یہ تینوں چیزوں کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اور ان کی علامات کیا ہیں، یہاں پہ میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے، دیکھیں یہ تینوں ٹرمز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور عام ہم سنتے بھی ہیں، جادو کا مسئلہ ہو گیا جی فلاں کے اوپر اسیب ہے، اکثر معالجین ایسے کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ دیتے ہیں یار اس کے اوپر جن ہے۔ یہ تین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ اسیب جو چیز ہے، اسیب ایک ٹرم کا نام ہے، یعنی کہ ایک اصطلاح ہے۔ اسیب کسی جادو کے اثر کو بھی اسیب کہا جاتا ہے، جنات کے اثر کو بھی اسیب کہا جاتا ہے، یعنی کسی بندے کے اوپر جب کسی چیز کا اثر آتا ہے جادو کا یا جنات کا، اس کو ہم اسیب کا نام دے دیتے ہیں۔ اب بیسیکلی اثر کیا ہوتا ہے، فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ کھانا بناتا ہے، کچن کے اندر کھڑا ہے، کچن میں ظاہری بات ہے جب چولہا جلتا ہے تو وہاں سے دھواں نکلتا ہے۔ اگر لکڑیوں والا معاملہ ہے، لکڑیاں جلا کے آپ چولہا جلاتے ہو تو اس چولہے سے جو دھواں نکلتا ہے، لکڑیوں کا جو دھواں ہوتا ہے، وہ انسان کے کپڑوں کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے، اور آپ کے قریب جب وہ انسان آتا ہے تو آپ کو اس سے بھی اس دھوئیں کی اسمیل آتی ہے۔ یہ بیسیکلی اب اس دھوئیں کا اثر ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ دھواں تھا اور اس دھوئیں کا اثر اس کے اوپر بھی پڑ گیا۔ اب اس کے جسم کے اوپر یہ اثر ہے، اب تب تک وہ اثر رہے گا جب تک وہ کپڑے چینج نہیں کرے گا، نہائے گا نہیں، وہ اثر اس کے اوپر رہے گا۔ ایک چیز اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی پرفیوم کی شاپ پہ کام کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں پرفیوم خریدنے کے لیے، وہ ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہے۔ اب اس بندے سے بھی، حالانکہ اس نے شاید پرفیوم خود اپنے اوپر نہیں لگایا ہوگا، لیکن اس جگہ کے اوپر، اس ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی یہ اثر آ جاتا ہے، اس خوشبو کا اثر، ان خوشبوؤں کا اثر، مختلف قسم کی خوشبوؤں کا اثر اس بندے کے اوپر بھی ہوگا۔ اب یہ ہوتے ہیں اثرات، اور اسیب بالکل اسی طرح ہے۔ کسی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوگا یا جنات شیاطین کا مسئلہ ہوگا تو یہ اثرات اس بندے کے اوپر بھی ہوں گے، یعنی کہ ان کا گندا اثر، ان کی غلاظت اس بندے کے اوپر بھی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو تھا اس کو دفن کیا گیا کسی کنویں کے اندر، بئر سروان نامی کنواں تھا، اس کے اندر یہ جادو دفن کیا گیا تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد جتنے بھی باغات تھے کھجوروں کے وہ خشک ہو گئے، انہوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، اس جادو کی نحوست کی وجہ سے، اس جادو کے غلیظ گندے اثر کی وجہ سے۔ حالانکہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا ہے، اب دیکھیں اس جادو کی گندگی، غلاظت، نحوست اتنی تھی، اس کا گندا غلیظ اثر اتنا تھا کہ ارد گرد کے باغات نے پھل دینا چھوڑ دیا اس نحوست، اس گندگی کی وجہ سے۔ اسی طرح جو شیاطین ہوتے ہیں ان کی غلاظت ہوتی ہے، یہ گندے ہوتے ہیں، یہ غلیظ ہوتے ہیں، اور جو جادو والا عمل ہوتا ہے وہ بھی ایک گندا اور غلیظ عمل ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، انسان کے کاروبار پہ پڑتا ہے، انسان کی صحت پہ پڑتا ہے، گھر کے افراد کے اوپر پڑتا ہے، گھر کی چیزوں کے اوپر پڑتا ہے، جہاں پہ بھی شیاطین ہوں گے یہ اثرات ہوں گے۔ تو اس بات کو میرا خیال ہے بہن کو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اثرات ہوتے ہیں، اسی کو اسیب کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان اثرات کو۔ اب جادو اور جن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو بیسیکلی ایک عمل ہے، جیسے کسی بندے کو دو میاں بیوی ہیں، دو بہن بھائی ہیں یا دو رشتہ دار ہیں، ان کو علیحدہ کروانا ہے، جادوگر کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ایسی شیطانی عملیات کرے گا، پڑھائی کرے گا، گندی غلیظ پڑھائی کرے گا، کسی چیز کے اوپر بھی، اس بندے کی استعمال شدہ چیز کے اوپر یہ عمل کیا جائے گا، کر کے اس بندے کو اور کسی جن کی ڈیوٹی لگا دے گا جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈیل کر کے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں معاملات کر کے، اس کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تب تک ان کے درمیان وسوسے ڈالو، ان کو جا کے تنگ کری جاؤ، پریشان کری جاؤ، جب تک ان کی سیپریشن یا سیگریگیشن، علیحدگی نہیں ہوتی، وہ لگا رہتا ہے اس کام پہ۔ یہ جادو ہے، یعنی کہ ایک اس کو دیا جاتا ہے، ٹاسک دیا جاتا ہے، اور وہ اس ٹاسک کے مطابق اپنا شیاطین کام کرتے ہیں، اور وہ کوئی اچھے نیک پاک باز صاف ستھرے شیاطین، وہ جن نہیں ہوتے، وہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ ہر اینگل سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اینگل سے، کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوتا۔ اب اسی طرح
یہ بیسیکلی جادو ہے، یعنی کہ ایک کام، ایک گندا عمل کر کے اس بندے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں کھلا دی جاتی ہیں بندے کو، اس کے جسم کے اندر ہوتی ہیں، اس کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جسم میں جن کو داخل کر دیا جاتا ہے، وہ باڈی کے اندر کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، کسی کے پیٹ میں، کسی کے معدے میں، کسی کے رحم میں، کسی کے پاؤں میں، کسی کے کندھوں میں، کسی کے کمر میں، یعنی کہ اس نے وہاں پہ مورچہ سان ہو جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ اندر بیٹھ کے اس بندے کو نقصان دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اندر سے اس بندے کو ختم کرتا ہے، بیماری دے گا، خون کے اندر اس کا اثر ہوگا۔ اب وہ خون کے اندر جو اثر آ گیا اس کا، بعض اوقات جسم میں گریں لگاتے ہیں، مختلف وینز کے اندر بلاکیج پیدا کرتے ہیں، وہ اس چیز کا نقصان اس مریض کو ہوتا رہتا ہے، اور مریض ظاہری بات ہے ڈے بائی ڈے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ علاج کرواتا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فوراً ان نو ٹائم بالکل ٹھیک ہو جاؤں، ایسے نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ جیسے وہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ خود بھی قرآن پڑھے گا، علاج صحیح کرتا ہے، قرآن سے علاج کرواتا ہے، اس کے معاملات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب جیسے وہ دم والا پانی یا مختلف کچھ چیزیں جو ہم استعمال کرواتے ہیں کھانے میں، پینے میں، مریض کو استعمال کرے گا، خون سے اس کا اثر سائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ود دا پیسج آف ٹائم اگر ایک بندے کو مسئلہ 20 سال سے ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں 5 دن 6 دن پڑھائی سنوں یا ایک دم کرواؤں کسی تو میں فوراً ٹھیک ہوں، یہ غلط بات ہے، اس کو ٹائم لگے گا۔ 20 سال کا مسئلہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، لیکن بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور لگاتار آپ نے اپنا صحیح طریقے سے علاج جاری رکھنا ہے۔ معالج بھی ٹھیک ہونا چاہیے، علاج بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں تعویذ گنڈے دھاگے نہیں ہونے چاہیے، غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے، غلط چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، مشرکانہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ مزید دلدل میں پھنستے جائیں گے، مزید بیمار ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، صبر سے، آرام سے، صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک اگلا مسئلہ ہے جنات بھی ایک مخلوق ہے، کسی کے اوپر جن کا مسئلہ ہوتا ہے، جن پوزیشن ہوتا ہے۔ اب جن اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان پیدا کیے، جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اچھے جنات ایسے جنات ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہوتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دیتے، اب غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، جادوگروں کا ساتھ دینے والے جنات بھی ہوتے ہیں، جن کو عموماً شیاطین کا نام دیا جاتا ہے۔ شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں انتقامی طور پہ کسی کے پیچھے لگ گیا، یا اس کا عاشق ہو گیا، مرد کا یا عورت کا، یا ویسے اس کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ساتھ لگ گیا، یہ جب مریض کے اوپر رقیہ کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے قرآن سے، الحمدللہ یہ نکل جاتا ہے۔ جب یہ نکل جاتا ہے مریض فوراً مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جو جادو والا کیس ہوتا ہے نا، وہاں پہ ٹائم لگتا ہے مریض کو ٹھیک ہونے میں۔ تو یہاں پہ بات سمجھانا مقصود یہی ہے کہ جن، جادو، اسیب ایک ٹرم ہے، ان دونوں چیزوں کے اثرات کو اسیب کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات، جو جادو کا مریض ہوگا اس کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں، جو جن کا مریض ہوگا وہ الحمدللہ زیادہ تر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی جنات عاشق ہوتے ہیں، بہت پرانے مریض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بچپن سے لگے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے لگے ہوتے ہیں، تو ان کو بھگانے میں، دوڑانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات ہم سمجھاتے بھی ہیں، سمجھانے سے بھی الحمدللہ چلے جاتے ہیں، پھر پڑھائی جب تکڑی کی جاتی ہے اس سے بھی یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک محنت والا کام ہے، صبر سے، اللہ کی مدد سے خالصتاً یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، برا وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، یہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بعض اوقات یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں۔ تو دونوں حالات میں ہم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ مصیبت مشکل آئے گی، صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ گھبرانا نہیں ہے، واویلا نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر صبر سے انشاءاللہ آپ علاج کروائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، چینل کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ صدقہ جاری ہے۔